ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب سے آغاز کر لیتے ہیں ڈسکشن کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ دھمکیاں دی، جہاں پہ انہوں نے جنگ جاری رکھنے کی بات کی، جہاں پہ انہوں نے ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی بات کی، وہاں پہ انہوں نے ڈیل کی بھی بات کی کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ نیازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو رویہ تھا، آپ کو وہ پریشر میں نظر آئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جنگ سے نکلنے کا ایسا راستہ چاہتے ہیں جس میں وہ کلیئر کر سکیں کہ انہوں نے ایران کے خلاف جو تمام اہداف تھے وہ بھی حاصل کر لیے، مقاصد بھی حاصل کر لیے، اور ایران پہ جو انہوں نے کارروائی کی ہے وہ اس کو بھی جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں سر آپ خطاب کو؟ یہ بڑی تکلیف ہوئی ہے، انتظار کر رہے، میں تو صبح لائیو تقریر سنی ہے جیسی وہ آن ہوئی ہے، تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق وہ 6 بجے کے قریب شروع ہوئی ہے جی، اور تکلیف ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری ایکسپیکٹیشنز تھی۔ میں نے تو کل جو پروگرام کیا میں نے کہا جی امید یہی ہے، ویسے تو یہ بھی تھا کہ جی نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں نہ کرنے کے اندر اتنی تباہی تھی، جو بازاری لینگویج استعمال کرنا، وہ سارے کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی درجنوں آتش فشاں پہاڑوں کے سے 10 گنا زیادہ جو ہے آتشی جو ہے مواد موجود ہے۔ آپ پوری خطہ ارضی کو امریکہ جو ہے 10 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں، پوری زمین کو، اور جویریہ ایران پوری خطہ ارضی کا صرف 1.1% جگہ ہے جی، اور یہ اس کے پاس اتنا گولہ بارود ہے کہ امریکہ کے پاس کہ پوری جو زمین ہے وہ اس کو پوری زمین کو 10 دفعہ وہ تباہ کر سکتا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اندازہ لگائیں ایران وہ جنگ لڑ ہی نہیں رہا جو لڑ رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں جی کہ آ کے اٹھا کے ان کے لیڈروں کو مار دو، شہروں میں بم مارو۔ ایران جنگ لڑ رہا ہے جی پہلے دن سے اسی اتنی کیلکولیٹڈ ایسی غیر معمولی حکمت عملی کے ساتھ کہ انہوں نے جا کے اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر لیا۔ وہ دن ہے آج کے دن ہے کہ وہ جو تیل اور اسٹاک ایکسچینجز ہیں وہ ان کو بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب آج دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے۔ یقین جانے کہ پوری دنیا کی اسٹاک سے ہل چکی ہیں، سارا یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان سارے متزلزل ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ اگر 2 ہفتے یا 2 ہفتے چھوڑو 4 دن بمباری کی جو کہ ان کا ارادہ ہے، اور اس کے پیچھے کئی کہانیاں ہوگی۔ اسرائیل نے بھی مجبور کیا ہوگا کہ جی آپ صرف 2 ہفتے اور کریں اور ان کو کم از کم تباہ تو کر دیں، جیت نہیں سکے تباہ کر دیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ جب اینڈ آف دا ڈے آپ نے 3-4 دن بعد ایران نے وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، ریڈ سی کی جو بحر احمر کی جو باب المندیب ہے، اگر وہ بند کر دیا تو وہ کیا کرو گے؟ پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی 4-5 دن کے بعد اگر آج 110 پہ پہنچا ہے اور کل پرسوں بیماری ہوتی ہے اور 200 پہ پہنچ جائے 150 پہ، تو اصل تو ایران تو کی حکمت عملی تو ایسیمیٹریکل وار کے اندر یہ ہے، اسے تاک ان کی نشانے لگا کے کوئی ایسا حملہ نہیں کیا کہ جنگ بڑھ جائے اور ان کو موقع ملے اور یہ کسی بھی حد تک چلے جائیں۔ یہ نیو کے استعمال کرنے سے بعد نہیں آئیں گے، ان کی اتنی موریلٹی ہے، یہ دونوں اتنے پست ذہن کے لوگ ہیں نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ، کہ میں کہتا ہوں کہ انسانیت کو بٹے۔ مجھے تو اتنا امریکہ میں بھی پڑھ کے آیا ہوں، یقین جانوں کہ وہ ملک اس طرح کے لوگوں کو ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں 40 سال بعد جب میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں تو اس کے آج دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح اس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں اس بندے کو۔ لیکن عملاً بات یہ جی کہ ایران جو ہے نا ان سے یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ ایران کے پاس بڑا وہ تاش میں کہتے ہیں نا بڑا اسٹرانگ ہینڈ ہے، اس کے اتنے مضبوط کارڈ ہے، اس کو یہ جنگ وارہ کھاتی ہے جتنا ان کو اہم کو کی جنت میں رہنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ جتنا آپ طول دیں گے جنگ لمبی ہوگی اور جنگ وارہ کھائے گی۔ آپ کے ساتھ بات کرنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ روزانہ کہتے ہیں، آج بھی جب پریس کانفرنس کے جواب میں عباس رقشی نے کچھ یقین جانو کہ جوہریہ میوزک ہے کان کے اندر، اتنی خوبصورت تحمل بردباری، کوئی غصہ نہیں، کوئی تڑی نہیں، کوئی خدائی لہجہ نہیں، ہر بات کو اس نے کہا جی کہ تم جو اتنا کہا کہ تم لوگوں کے بے اعتبارے ہو، تمہارے پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے 2015 کے اندر معاہدہ کیا اور خود اس کے بعد 3-4 سال بعد آ کے توڑ دیا۔ نیازی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سکون ہے، یہ اطمینان ہے، یہ جو خود اعتمادی ہے ایران کی، یہی امریکہ کو کنفیوز کر رہی ہے؟ اور پھر سر جب صورتحال اتنی گمبھیر ہے، جی جوہری ان کو سمجھ آ گئی ہے، ان کو ساری گیم کی سمجھ آ گئی۔ یہ ایگزیکٹلی وہی جنگ ہے جو پاکستان نے 4 دن لڑی تھی اور یہ مہینہ ہو گیا ہے۔ اس کے اندر جنگ جو ہے نا کہیں اور لڑی جا رہی ہے،
کیونکہ یہاں ایران صرف یہ کام کر رہا ہے پاکستان کی طرح کہ اس سے میزائل اور ڈرون اور اسمال بوٹس، دیکھیں کہتے ہیں ہم نے نیوی تباہ کر دی، نیوی اس کی ہے ہی نہیں جی وہ تو ایک ملیشیا ٹائپ چیز ہے جو کہ سمندر کے اندر وہ جو پیرسی کرائم ہیومن ٹریفک اس کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی جیسے پولیسنگ ہوتی ہے وہ ہے نیوی۔ ایئر فورس انہوں نے جہاز اڑایا نہیں ہے، نہ انہوں نے اڑانا تھا، ہم نے کیا تباہ کیا؟ جو فوج ہے وہ روزانہ اٹھا کے آپ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ دیکھیں ہوا کیا ہے کہ ان کے میں گمان میں نہیں تھا، ان کو 100% پتہ تھا ان کے ڈرائنگ بورڈ کے، میں تو کالم میں لکھا کہ 24 فروری کو یا تو 23 فروری کو سچویشن روم وائٹ ہاؤس میں جب جنگ کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ سارے بیٹھے تھے، ٹرمپ تھا یا مارکو روبیو تھا یا وہ ایک اور وہ مجرم جو ہے سارے زوائنس پیٹ ہے ہیکسیت تھے، جرنیلوں ساروں نے کہا کہ حضور نہ جائیں، فاصلہ لمبے ہو گئے تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بالکل ایسے انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 4 دن پہلے نیتن یاہو ہے مساعد کے چیف کے ساتھ، ٹرمپ صاحب نے فرمایا اور انہوں نے بتایا کہ آپ ایک دفعہ ان کی لیڈر کو ہلاک کریں گے تو ملک جو ہے، یہ ان کو تجربہ تھا 1953 میں مصدق کا، وہ تو خیر ایک اور ان کا آپریشن تھا کہ جمہوری حکومت ہٹا کے بادشاہ کو بٹھایا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ادھر نہ جائیں، انہوں نے کہا جی کہ 2 دن کے اندر ختم ہو جائے گی اور ہماری مرضی کے لوگ آ جائیں گے، ایران ہمارے پاس آ جائے گا، وینزویلا کا تیل بھی آ گیا، لیبیا کا بھی آ گیا، ایران کا بھی آ جائے گا، اب دنیا کو تقسیم کرے گا۔ کتنی بے شرمی کی طرح تقریر کے اندر وینزویلا کا تیل بیچ رہا تھا، بالکل ایسے ہمارے پاس تیل ہے لے لو۔